السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاجی حضرات جو سفر پہ روانہ ہو چکے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی حج جیسے متبرک عمل سے مشرف فرمائے، اور اپنے تمام رشتہ داروں اور بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی سبھوں کو حج جیسے متبرک عمل اور اللہ تبارک و تعالی سے قرب حاصل کرانے والا عمل سبھوں کو نصیب فرمائے۔ محترم حضرات سبھوں کو نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، آپ حج کے لیے روانہ ہونے والے ہیں یا روانہ ہو چکے ہیں۔ اب آپ سفر میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو سفر میں جب آپ نکلیں اس سے پہلے آپ پوری تیاری کا معائنہ کر لیں کہ آپ کے ساتھ جو سامان جانا ہے وہ سامان مکمل طور پر ہم نے تیاری کر لی، سب سامان ہم نے پیک کر لیا، اور پوری لسٹ پہلے بنا لیں کہ کون کون سا سامان ہمیں لے جانا ہے۔ جب تک لسٹ نہیں بنائیں گے تب تک آپ کا پورا سامان نہیں جائے گا۔ اس لسٹ بنانا اپنی کاپی پہ اتارنا یا ڈائری میں اتارنا نہایت ضروری ہے، اور جو عمومی طور پہ جو چیزیں ضروری ہیں وہ تو لسٹ میں مل جاتی ہیں، لیکن آپ کے حساب سے آپ کی دوا اور آپ کے تقاضے کے اعتبار سے آپ کی ضروریات بھی کچھ الگ سے ہو سکتی ہیں۔ ان سب چیزوں کو بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ ہمیں جو 40 دن کا جو سفر ہے اس سفر میں کوئی دقتیں پیش نہ آئیں، جو تقاضے ہیں وہ آسانی سے پورا ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دو سامان چھوٹ جائے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں اور دور دراز کی دکانوں کا رخ آپ کو کرنا پڑے اور مجبوری کے ساتھ وہ چیز حاصل کرنا پڑے، دقتوں کا اس کے میں سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے احتیاط یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو آپ کبھی استعمال کرتے ہیں وہ بھی رکھ لیں، اگرچہ استعمال نہ ہوں۔ تو سفر سے پہلے ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے سفر کی شروعات کر لی تو اب سفر میں جب روانہ ہوں تو اس سے پہلے تمام لوگوں سے معافی تلافی کر لیں، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کو درگزر کر لیں اور کروا لیں، لوگوں کے حقوق ہیں اس کو معاف کر دیں اور معاف کروا لیں۔ یہ امر کرنا نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ حج میں وہ تمام گناہ سے انسان پاک صاف ہو جاتا ہے، لیکن جو کبیرہ گناہ ہے، جو اس نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا کر یا ظلم کر کے یا کسی طرح سے بھی اس نے اگر تکلیف پہنچائی ہے وہ چیز معاف نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے حج کے سفر سے پہلے معافی تلافی نہایت ضروری ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے سب چیزیں کر لی اور سفر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں تو اب راستے میں اگر آپ مدینہ جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی جو مدینہ منورہ میں آپ کا مقبرہ ہے، روضہ اطہر موجود ہے، آپ ان کے قریب جا رہے ہیں، اپنے حبیب کے قریب جا رہے ہیں، اللہ کے حبیب کا قرب حاصل کرنے جا رہے ہیں، آپ ان کے روضہ پر حاضری دینے جا رہے ہیں، لہذا اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کریں کس اعتبار سے کہ استغفار کی کثرت کریں، درود کی کثرت کریں۔ مدینہ کا سفر ہے، آپ استغفار اور درود کی کثرت کریں، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد با اطمینان ہونے کے بعد روضہ اقدس پر حاضری دیں اور سلام پڑھیں، اور اپنے رشتہ داروں کی طرف سے بھی اور اپنے دوستوں کی طرف سے بھی جتنے لوگ آپ سے قربت رکھتے ہیں یا جاننے والے ہیں ان کی طرف سے بھی سلام پڑھیں۔ اگر انہوں نے درخواست کی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے تو ضرور ہی پڑھ دیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور آپ ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں، اور جن لوگوں ان فضائل ہیں کہ جو مسلمان روضہ اطہر پر حاضر ہو جائیں اور روضہ اطہر پر پہنچ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یعنی حدیث یہ ہے، اس طرح کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یعنی کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اگر خدا نخواستہ اس کا معاملہ پھنس جائے اور جہنم کی طرف یعنی گناہ زیادہ ہو جائے اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور انشاءاللہ آپ کی شفاعت پوری ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی جنت نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ سفر میں آپ استغفار اور درود کی کثرت کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو زندگی میں ہم نے گناہ کیا ہے، ظاہر ہے انسان ہے، گناہ نہ ہونے کا سوال ہی نہیں، تو ہم نے جو گناہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرما دیں۔ اور اس کے علاوہ جو چیزیں ضروری ہیں، مثلا دعائیں ہیں، اور حج سے متعلق جو چیزیں آپ لکھ کر گئے ہیں یا تیاری آپ نے کی ہیں، ان سب یعنی ابھی آپ کا مقصد ہے حج کے ایام میں حج کو پورا کرنا، لیکن ابھی حج کے ایام میں تقریباً 1 مہینہ باقی ہے یا پھر یہ کہ 25 دن باقی ہے، اپنے اپنے حساب سے لوگ آگے پیچھے جاتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ تو جو چیزیں آپ نے نوٹ ڈاؤن کیا ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، جو دعائیں ہیں، ان کو یاد کرتے رہیں، اس کو ذہن نشی کرتے رہیں تاکہ حج کے ایام میں ہمارے لیے دشواری نہ ہو۔ پہلا دن کیا کرنا ہے اس کا مذاکرہ کریں، دوسرا دن کیا کرنا ہے اس کا مذاکرہ کریں، اس دن پہلے دن یعنی عرفہ جو منی کے میدان کے لیے روانہ ہوں گے، منی کے لیے جو ہم روانہ ہوں گے، تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، کتنی عبادات کا کتنا حصہ ہمیں اس کو پورا کرنا ہے، یہ سب چیزیں طے ہیں۔ تو ہم ان کے لیے کیا کریں، مذاکرہ کریں۔ اس کے مدینہ المنورہ جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں، جو مدینہ المنورہ کے گرد و پیش میں جو جگہیں ہیں، جو مقامات ہیں، جن کو مقامات زیارت بولتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کا تعلق ہے، ان مقامات زیارت کا پرجوش انداز میں اور دل میں کڑھن اور چبھن کے ساتھ اس جگہ کی زیارت کریں، اور وہاں کس واقعہ کون سا واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی ذہن نشی ہو تو اور بہتر ہے۔ ہم ان کو جو ہے ان مقامات کی زیارت کریں اور اس سے استفادہ حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اور ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ وہ تو وہاں پہنچنے کے بعد انسان جو ہے محو ہو جاتا ہے اللہ کی یاد میں، تو یہ تو بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا اور اللہ کی طرف سے عنایت ہے کہ حج کے سفر کے لیے آپ روانہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور پھر وہاں سے جب مدینہ المنورہ سے آپ مکہ کے لیے روانہ ہوں گے تو اس سلسلے میں ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہاں سے روانہ ہونے کے وقت یا ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔